الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہراء روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے. سکون کے لیے صرف دوا کافی نہیں ہے، بلکہ روحانیت، عبادات، خدمت خلق بھی ضروری ہے. زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کا سامنا ہر انسان کو ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں ان سب کو ان تمام مسائلوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں ذہنی دباؤ، افسردگی، ڈپریشن ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ایسے میں اسلام اور سائنس دونوں کہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی ذہنی جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں ہمیں صبر اور توکل کی تعلیم دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دلوں کو صرف ذکر الہی سے سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. جان لو کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. قرآن مجید میں ڈپریشن سے پرہیز اور اس کا علاج دونوں موجود ہے. سب سے پہلے ہم ڈپریشن کے اسباب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے اسباب کیا ہے. ڈپریشن کے اسباب کہ خاندان، اسکول، دفتر، کارخانے، یعنی کام کرنے کی جگہ جہاں پہ یہ ڈپریشن کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں. ڈپریشن کا اہم ترین سبب جس کو مرکزی کردار کہا جاتا ہے وہ جس میں اختلاف ہو، جس میں بدگمانیاں ہوں، جس میں غلط فہمی ہو، جس میں کہ بہت زیادہ بدگمانی پھیلی ہوئی ہو، یا والدین اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوں، یا ایسا معاشرہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتا ہے جس میں مادی برتری کی کشمکش جاری ہو. انسان کی آرزوئیں، خواہشات جب اخلاق اور ضمیر سے متصادم ہو جائیں تو ڈپریشن کا مرض جنم لیتا ہے. ڈپریشن کے اسباب کہ وہ دو ہیں. ایک سبب کہ دل کے کھٹک اور بدگمانی اکثر ہمارے لوگوں میں موجود ہے. دوسرا کہ انسانی امنگوں اور ان کے حصول میں حائل رکاوٹوں کے مابین ایک کشمکش ہے جو جاری ہوتا ہے. ان دو اسباب کے پیچھے کئی خواہشات، آرزویں پوشیدہ ہیں، جیسے کہ ذاتی اختلاف، خاندانی انتشار، اخلاقی گراوٹ، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونا. قرآن مجید ان تمام اسباب کا احاطہ کرتا ہے پرہیز سے بھی اور علاج کے ذریعے سے بھی. پرہیز ہماری زندگی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. دین اسلام ایک نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں. اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات سب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، مگر اس کے لیے غور و فکر اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں میں ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ڈپریشن کے پہلے سبب پر غور کریں جو خوف اور دل کی کھٹک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مومن کیوں ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل اور ذرائع اختیار کرے خود کو بھوک، بیماری، غربت سے محفوظ رکھ سکے. وہ ان اسباب کی فراہمی میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، پھر معاملے کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دے. وہ ڈر اور خوف کی زندگی نہ گزارے. رزق کہ اول آخر کہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تمہارا رازق بھی وہی ہے. کیا انسان زندگی کے مصائب ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو جہاں تک اس کے بس میں ہو ان مصائب اور اسباب سے بچنا چاہیے. پھر معاملے کو کہ اللہ رب العزت کے
سپرد کر دینا چاہیے، اپنی ذات کو جو ہے کہ خوف سے آزاد کر دینا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی ایک تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام۔ اسی طرح کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا وہ اپنی بیماری سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کی حد تک پرہیز کرے، علاج بھی کرے اور معاملے کو جو ہے کہ اللہ رب العزت کے سپرد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دوسرا کشمکش داخلی کشمکش، دوسرا سبب جو ہے کہ داخلی کشمکش، خواہشات حدود کے مابین ایک تنازع ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی تربیت حق پہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حلال و حرام دونوں واضح ہیں۔ انسان کو مخلوق کے ایسے فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ ہے، وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ڈپریشن سے نجات کا ایمانی پروگرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ایک جیتا جاگتا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے جیتا جاگتا تعلق انسان کو روحانی تعلق قائم کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ نماز یہ بندہ اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ نماز عقل و شعور وجدان کا احاطہ کرتی ہے، ایک ایسا روحانی علاج ہے جو مومن کو سکون قلب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو نماز پڑھتے، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کا دائمی ذکر، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے ساتھ ایک والہانہ محبت قائم کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا دائمی ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے سے نفس انسانی کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کو سکون جو ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اللہ کے ساتھ قائم کرنے سے، تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ تقوی، پرہیزگاری جو ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو جو ہے کہ گناہوں سے دور کرنا۔ تقوی سب اعمال نفس میں اس وقت سکون و اطمینان پیدا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ نیک اعمال اور پاکیزہ گفتار بھی اپنایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس سے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخش دیں گے ہم۔ ڈپریشن کا ایک سبب انسان کا اپنی عملی زندگی میں افراد و تفریح سے کام لینا بھی ہے۔ زندگی اعتدال و توازن سے ہی قائم رہتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ ہمیں ڈپریشن جیسے مرض سے نکلنے اور اللہ رب العزت سے جیتا جاگتا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔